حسن و حسین کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، اہل بیت اطہار کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ بات تو کہنا انتہائی درجے گھٹیا صحیح، انتہائی بےہودگی کی بات۔ ایک نگاہ کرم مصطفیٰ کیجئے، ایک نگاہ ایک نگاہ کرم مصطفیٰ کیجئے، ایک نگاہ۔ حضرت کیا ہمارا سوال یہ کہ فطرت انسانی کے مطابق اگر انسان پر کوئی دکھ علم آتا ہے تو فوراً اس کی چیخ و پکار آہ و بقا شروع ہو جاتی ہے، زبان پر شکوہ آ جاتا ہے، مگر اہل بیت اطہار کے صبر و شکر کا ہم اگر جائزہ لیں تو وہ صبر کی منتہا پر تھے، اس کی کیا حکمت تھی، کیا وجہ تھی؟ صاحب ہم نے اچھا سوال کیا اور ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے تاکہ معلوم ہو، ویسے تو یہ اکثر علماء خطباء اس بات کو بیان کرتے رہتے ہیں، میں بھی چاہوں گا اس بات کو ڈسکلوز کیا جائے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ واقعی وہ کیا اہمیت والی بات تھی، وہ کیا آخرکار نکتہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے آپ لاشیں اٹھا رہے ہیں، ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مگر زبان پر شکوہ رنج و علم نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن امام حسین یہ نہیں کہ مولا تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ جیسے آج ہم لوگ اکثر اگر تھوڑا سا بھی کوئی دکھ آ جائے، رنج آ جائے، تکلیف آ جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر شکوہ رنج، بلکہ بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ بےہودہ کلمات اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں، مولا میں ہی رہ گیا تھا، کوئی اور نہیں تھا ان معاملات۔ تو امام حسین سے بڑھ کر تو کسی کے اوپر مسائب ہی نہیں آئے، ان کے اوپر تو ان سے بڑھ کر تو کسی تاریخ اسلام، یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے نا، وہ دردناک واقعہ، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ زمین و آسمان بھی کانپ گیا، وہ بھی لرز اٹھا تھا کہ یہ وہ تاریخ اسلام کے اندر ایک واقعہ تھا۔ وجہ کیا، حکمت کیا، اس میں کیا لطافت، تو مجھے اس کی وجہ کے لیے وہ لیلا مجنو کی ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے کیونکہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے نا، اس لطف کو اور اس حکمت کو بیان کرنے کے لیے انسانوں کی زبانیں قاصر ہیں، اس نقطے کو بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے، اتنا ہائی لیول کی بات ہے وہ امام حسین جس سوچ کیا، زبانیں کیا قاصر ہیں، جو مقام میں حسین تھا، جو امام حسین یہ قربانی دے کر پا رہے تھے نا، جو چیز حاصل کر رہے تھے، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کیا حکمت تھی، وہ جو چیز حاصل کر رہے تھے اس کو بیان کرنے کی استطاعت ہی نہیں کسی میں، بس وہ ایک اظہار کا طریقہ ہے ہر ایک کا۔ میں بھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ لیلا و مجنو کا کہ ایک مرتبہ لیلا نے اپنی صحتیابی کی خوشی میں دعوت کی، سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا، فقراء کو خاص طور پر، اور سب کو کہا آج میں اپنے ہاتھ سے دوں گی اور بانٹوں گی، آئے جو لینے والا آنا چاہتا ہے کاسا لے کر آ جائے اور آج میں دوں گی۔ لائن لگی ہوئی، فقراء شہر جمع ہے کہ سب آج لیلا دے رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، سب نے اپنے اپنے کاسے لیے اور بیٹھ گئے۔ انہی فقراء کے اندر مجنو بھی تھا جو کاسا لے کر بیٹھا ہوا تھا مانگنے کے لیے کہ اب میری بھی باری آئی۔ لیلا جاتی گئی اور ہر کسی کے کاسے کو بھرتی گئی، دیتی گئی، صحتیابی خوشی میں۔ لیکن جب اب مجنو کی باری آئی اور جب مجنو تک پہنچی تو بجائے اس کے کہ اس کو دیتی، جلال اور غضب سے اس کا وہ کاسا لیا اور اٹھا کے توڑ دیا۔ اب کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ اس کا کاسا ادھر ٹوٹ رہا ہے، وہ واویلا مچاتا، چیختا، چلاتا، روتا، دیوانہ ہو جاتا، بلکہ سناتا کہ میں نے ساری زندگی محبت کے اندر یہ دیوانگی اختیار کر رکھی ہے، مجنو مجنو تیرے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں، اتنی محبت تو دنیا کو دیا، مجھے نہیں دے سکتی تھی، کوئی بھی بات کہہ جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں محبت کیا لا، لیکن دیکھیے محبت اب کیا کیا سکھاتی ہے۔ جب ٹوٹا کاسا تو بجائے اس کے شکوے کرتا، علم کرتا، چیختا، چلاتا، وجد کے اندر ناچنے لگ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگ کہنے لگے یار مجنو تو واقعی مجنو ہے، دیوانہ ہے، وہ ساری دنیا کو دے گئی، اور جو تیرا حق تو زیادہ تھا، تو عاشق جو ٹھہرا، مجنو تو ہے ہی اس کا مجنو، مشہور ہے تو لیلا کی وجہ سے، سارا شہر تجھے جانتا ہے، تو کعبے میں بھی جاتا ہے تو وہاں دیوار کعبہ کو پکڑ کے کہتا ہے کہ مولا مجھے میری لیلا سے ملا دے،
لوگوں کو بھول جاتی ہے ساری باتیں، تجھے وہاں پر بھی رہلا. تو اتنا جب محبت اور اتنا کچھ جو تو نے عشق کا اظہار کیا، اس کے بعد تجھے نتیجہ یہ کہ تیرے کاسے کو ہی توڑ دیا. لیلا نے تو تجھے اہمیت ہی نہ دی، اور اس اہمیت نہ دینے کے بعد تو ناچ رہا ہے، تو خوش ہو رہا ہے، تو رو رہا ہے، تو وجد کی حالت ہے. تو واقعی تو پاگل نہیں ہے. کہا تم کیا سمجھو جب کہتے ہو مجنو، تم مجنو کی باتیں کیا سمجھو؟ اب یہ عشق کی بات کی، محبت کی بات. اس نے کہا غور تو کرو، اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے شہر کے، کتنے سینکڑوں لوگ، اور وہ سینکڑوں لوگوں کو دیتی جا رہی تھی. غور کرو، کیا اس نے ان سینکڑوں لوگوں میں سے جو فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا، کیا اس نے کسی کا کاسا لے کر توڑا؟ کیا بات تھی کہ کسی کا نہیں توڑا، توڑا تو مجنوں کا توڑا. یہی تو نگاہ تھی. میری بات سمجھتے ہیں کہ اس نے اتنے شہر میں لوگ بیٹھے تھے، کسی پر نگاہ نہ کی، نگاہ کی تو مجھ پر کی. بس اسی نگاہ کے لیے تو ترستا تھا. تو بس بات وہی تھی، وہ کربلا کے میدان کی، جہاں ہم اس کو تو تمثیلاً بھی نہیں، یہ تو بس ایک واقعہ عرض کر کے ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ امام علی مقام تو اس سے بھی بالا، اس سے بھی بلند ہے. کوئی تمثیل اس کو بیان نہیں کر سکتی، کوئی مثال اس کو واضح نہیں کر سکتی کہ بس آپ تکلیفیں اٹھا رہے، آپ وہ سب کچھ کیوں؟ صرف ایک نگاہ، کہ وہ جو نگاہ کا لطف ہے، وہ جو نگاہ کا مزہ ہے، وہ وہی جانتا ہے جو اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جو اس سے آشنا ہوتا ہے. وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. کائنات کے اندر ہر جفا ستم سے لیا جائے گا. شہید کا مرتبہ، اور شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ جب اسے جنت عطا کر دی جائے گی، حوریں عطا کر دی، لیکن وہ کہے گا مولا تو مجھے دوبارہ زمین پر بھیج دے، میں تیرے نام پر سر کٹواؤں. اور اسی ایک بار بالکل آپ نے صحیح یاد دلائی. یہ حدیث مبارک بھی ہے کہ جس میں یہی کہا گیا کہ وہ اس کا دل چاہے گا بار بار میں اسی طرح دنیا میں جاؤں، رب کعبہ کے حضور اسی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا جاؤں. وہ جو لطف ہے وہ ان حوروں سے، اس جنت سے ماورا ہے، ان سب تمام چیزوں سے اعلیٰ. تو وہ جو ایک نگاہ کا لطف ہے، وہ جو رب کائنات کے ایک فضل کا جو وہ کرم فرماتا ہے، اور جب وہ ایک خاص ایک مزہ ہوتا ہے، وہ وہی جانتا ہے جو اس قربانی سے گزرتا ہے. جو صرف باتیں کرتے، کلام کرتے، وہ اس مزے اور آشنا کو نہیں جانتے، وہ اس سے آشنا نہیں. حقیقت بات یہ. حضرت آخر میں اس یوم عاشور کے موقع پر آپ کیا، قربانی حسین سے ہمیں کیا فیض ملا، کیا ہمیں فائدہ حاصل ہوا، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ رفیع صاحب پیغام تو بے شمار ہیں اس کے اندر، کوئی ایک تو ہے نہیں. اور جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ایک وسیع موضوع ہے، اور اس قربانی کے اس واقعے کے اندر ہزار ہا راز مضمر ہیں، ہزار ہا راز مضمر ہیں. اتنی حکمتیں، اتنی باتیں امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ عالم کے لیے، عالم کے لیے، پوری دنیا کی، کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہے، اگر کوئی اس دنیا کے اندر کامیاب ترین شخص بننا چاہے،